السلام علیکم۔ جب اہل سنت فقہ جعفریہ پر یا شیعہ مذہب پر اعتراض کرتے ہیں تو جواب میں شیعہ حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک سیریز میں ہندوستان میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کا لکھنے والا سب سے پہلا شخص حامد حسین لکھنوی تھا، جو کہ شیعہ کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ کے خلاف اس کی سب سے پہلی کتابیں جو بر صغیر میں پاک و ہند میں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک استقصاء الافہام در جواب منتہی الکلام اور دوسری استعفاء الانتقام فی نقص منتہی الکلام ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ الخواطر میں اس کے جو حالات لکھے ہیں، ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا محبوب مشغلہ یا بڑا شغل اہل سنہ اور ان کے علماء اور ائمہ کی تالیفات کا رد تھا، جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اور شیخ حیدر علی فیض آباد وغیرہ۔ اچھا، یہ کتابیں فقہ حنفیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سب سے پہلی ہیں، اور غیر مقلدین نے جو کتابیں امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفیہ کے خلاف لکھی ہیں، ان سے بھی پرانی یہ حامد حسین لکھنوی کی کتابیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث نے جو کتابیں بعد میں لکھی ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ کے خلاف سارے کا سارا مواد انہوں نے حامد حسین لکھنوی اور اسی طرح کے دیگر شیعوں کی کتابوں سے جو ہے وہ چوری کیا ہے، اور ان سے بلکہ مدد بھی لی ہے۔ تو اسی بات رونا روتے ہوئے غیر مقلدین کے ایک بڑے اور مشہور عالم ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی، انہوں نے جو ہے وہ ایک اشتہار چھاپا تھا، تو اس کا جواب مولانا محمود حسن شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی صورت میں دیا تھا۔ تو بہرحال یہ مولوی محمد حسین بٹالوی اسی بات کا رونا روتے ہوئے فقیر محمد جہلمی صاحب کی کتاب السیف الصارم المنکر شان الامام العظم پر ریویو کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب ہذیانات بلا استثناء اکاذیب و بہتانات ہیں، جن کا ماخذ زمانہ حال کے معترضین کے لیے حامد حسین شیعی لکھنوی کی کتاب استقصاء الافہام اور استعفاء الانتقام فی نقص منتہی الکلام کے سوا اور کوئی کتاب میں ہے۔ تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی بکواس غیر مقلدین حضرات فقہ حنفیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا چوری شدہ مال حامد حسین لکھنوی کی کتابوں کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سارے کا سارا مواد شیعوں سے چوری کیا ہے۔ اچھا، معیار الحق یہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی کتاب ہے فقہ احناف کے خلاف۔ اس کے آخر کے اندر جو غیر مقلدین نے چھاپی ہے، میاں نذیر حسین صاحب کا ایک مختصر ان کی حالات زندگی اور ان کی مختصر سوانح حیات لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ لکھنؤ تشریف لے جاتے تو ملا عبدالعلی بحر العلوم اور مولوی حامد حسین صاحب مصنف استقصاء الافہام کے مشہور کتب خانوں تک بھی دسترس تھی۔ اچھا، یعنی کہ وہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لکھنؤ میں جو بڑے علماء جن کے ساتھ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا تعلق تھا، ان میں خاص انہوں نے جو ہے وہ حامد حسین لکھنوی کا نام لیا ہے، اور بلکہ جو اس کی فقہ حنفیہ کی کتاب جو اس نے فقہ حنفیہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، اس کا بھی خاص طور سے ذکر کیا ہے اور بتایا کہ دسترس تھی۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب جو ہیں، ان کے بڑے اچھے اور کلوز قسم کے ریلیشن حامد حسین لکھنوی صاحب کے تھے۔ اسی ریلیشن کے اوپر قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتاب کشف الحجاب صفحہ نمبر 9 کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر حسین صاحب نے سید محمد مجتہد شیعہ سے بذریعہ خطوط متعین ابو حنیفہ کے طلب کیے، اور آپ کی بالکل طرف متعین ائمہ فقہا اور تجلیات صحابہ کے معروف ہے، اور مدار قول ابو حنیفہ کا جو قرآن یا حدیث صحیح ہے، اس سے بالکل چشم پوشی ہے۔ سب عبادات اور دینیات کو چھوڑ کر فقط متعین صحابہ اور فقہا کو عبادات اور جہاد قرار دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کو بہت عبادت عظمیٰ قرار دیا، اور اپنی نافہمی سے احادیث کو یا اپنی جہالت سے موضوعات کو حدیث قرار دے کر
مخالف ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی ہے، لہٰذا مولوی نذیر حسین کے شیعہ ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ یعنی قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے اس کو خط لکھے حامد حسین لکھنوی کو، اور اس نے ریفرنسز یا حوالے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مانگے۔ اور قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کے سارے کام چھوڑ کر ان کا اور کوئی کام نہیں رہ گیا کہ صحابہ کے خلاف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ حوالے ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور موضوع روایات کو احادیث کہہ دیں، اور جو ہے وہ احادیث کو موضوع کہہ دیں۔ اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے کام کرنے کی بنا پر قاری عبد الرحمن پانی پتی کہتے ہیں کہ مولوی نذیر حسین دہلوی کے شیعہ ہونے میں شبہ نہیں۔ بہرحال اب ان حوالوں سے جو یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ کے خلاف غیر مقلدین کا اکثر مواد شیعہ سے حاصل کیا گیا ہے، خاص کر جو حامد حسین لکھنوی کی کتابیں ہیں ان سے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک غیر مقلدین حوالہ پیش کرتے ہیں شیعہ سے چوری کیا ہوا کہ احناف کے نزدیک محرمات سے نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں۔ تو غیر مقلدین یہ حوالہ دے کر اس طرح سے شور مچاتے ہیں اور ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے ذہنوں میں، جس سے عام بندہ یا جس کو دین کی اتنی سمجھ یا ان فقہی مسائل کی اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ اس جرم کے اوپر حد نہیں ہے لہٰذا یہ جائز ہوا۔ تو یہ کچھ عرصہ پہلے غیر مقلدین کے طالب الرحمان اور بریلویوں کے حنیف قریشی کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس کے اندر حنیف قریشی نے کوئی ایسا فتویٰ پیش کیا تھا طالب الرحمان کا، جس میں اس نے بقول حنیف قریشی کے بہن سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا تھا، اور وہ فتویٰ دکھا کر حنیف قریشی نے وہاں پر کافی شور مچایا تھا۔ تو مناظرہ میں طالب الرحمان نے جوتے کھانے کے بعد حنیف قریشی سے ایک ویڈیو بنائی ہے، جس کے اندر اس نے اس مسئلے کو جواب تو خیر اس نے اس فتوے کا نہیں دیا، لیکن اس نے اس مسئلے کو اچھالا ہے، اور اس نے یہ بات بالکل اس ویڈیو کے اندر یہی بات اس نے کہی ہے کہ چونکہ حد نہیں یہ جائز ہوا کام۔ مطلب طالب الرحمان کی سمجھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں احکامات الہیہ کو حدود کہا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو حدود کہا گیا ہے، اور تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ تو حد ایسی سزا کو کہا جاتا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو، اور 4 جرائم ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خود سزا یعنی حد مقرر کی ہے۔ زنا جن میں سے نمبر 1 ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنگسار ہوگا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے اس کو لگیں گے۔ قتل پر قصاص ہے، اور سرقہ یا چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور قذف اور شراب پر 80 کوڑے ہیں۔ یعنی جن جرائم پر حد نہیں ہے ان پر جو ہے وہ تعزیر ہوتی ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں تعزیر ایسی سزا کو کہتے ہیں جو حدود و قصاص سے کم درجے کی سزا ہے، اور جس کو جو ہے وہ قاضی یا ولی اپنی ثواب دید پر مجرم کے لیے بطور سزا و مقرر و قائم اور نافذ کرے۔ تو اسی بات کو لے کر فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب ہدایہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس شخص نے اس عورت سے نکاح کیا جو اس مرد کے لیے حلال نہیں، بس اس سے وطی کر لی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد واجب نہیں ہوگی، لیکن اسے اذیت ناک سزا دی جائے گی۔ اب غیر مقلدین کیا کرتے ہیں کہ صرف طالب الرحمان کی طرح یہاں تک پڑھتے ہیں کہ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِّئُهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور اس سے آگے کا یہ حصہ وَلَكِنْ یُجِعَ عُقُوبَةً إِذَا كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ، اس حصے کو پورے چھوڑ دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ حالانکہ ان کی ایک بہت بڑی خیانت ہے جس میں یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس عبارت کی شرح میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مصنف کا یہ قول تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ عورت ذی محارم میں سے ہونے کے سبب کے اعتبار سے، جیسے کہ اس کی والدہ یا اس کی بیٹی، پھر اس نے یہ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اس پر حد واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور سفیان ثوری اور امام زفر کے نزدیک۔ اور اگر اس نکاح کرنے والے نے یہ کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ میرے اوپر حرام ہے،
لیکن تو اس کے اوپر اس اقرار کی وجہ سے مہر واجب ہو جائے گا اور تعزیر میں سے سخت سزا اس کو دی جائے گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی فتویٰ ہے اور وہی فتویٰ سفیان ثوری اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں. تو میری غیر مقلدین سے درخواست ہے کہ جو فتویٰ اس کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفیہ کے ماننے والوں پر لگاتے ہیں، یا جس طریقے سے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے طالب الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ حنیف قریشی جو ہے وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھپھی وغیرہ ہما سے نکاح کرے اور پھر اس کے اوپر کوئی حد نہیں وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو بھی اس نے جہالت کی باتیں کی. میرا یہ جو ہے وہ سوال ہے کہ غیر مقلدین یہی باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کریں، بالکل اسی انداز سے جس طرح سے طالب الرحمان نے حنیف قریشی کے بارے میں کی. وہی باتیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کہے طالب الرحمان، اور وہی باتیں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کہے، اور وہی باتیں فقہ حنفیہ کے بڑے بڑے علماء کا نام لے کر کہے اور ان کو ریکارڈ کروا کر یا اسی طرح سے ویڈیو بنا کر اور کچھ نہیں صرف اپنے دارالافتاء میں بھیج دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دارالافتاء والوں کا کیا فتویٰ ہوگا. تو بہرحال یہ تو اس ویڈیو کا جواب تھا. اس کا مقصد جو ہے وہ حنیف قریشی کا دفاع بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جو ہے وہ بریلوی کا دفاع نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہائے احناف اور فقہ حنفیہ کا دفاع تھا. چونکہ یہ کام فقہ حنفیہ کا دفاع اکابر علماء دیوبند کے ماننے والوں، جوتیاں اٹھانے والوں کے ذمہ آیا ہے، لہٰذا اسی لیے بریلوی اس سے محروم ہے. تو ان کی وجہ سے جو الزامات فقہ حنفیہ پر لگتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا دفاع بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. بہرحال میں انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.